فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، فرعون ہی ہے جس نے خدا کو اس کے خدائی کے لیے چیلنج کیا، جس نے اپنے پاور کا مس یوز کر کے اپنے لوگوں کو بولتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کی ایک باندی تھی، ایک نوکرانی تھی، ایک کام کرنے والی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لی اور مسلمان ہو گئی۔ اسلام چھپانے سے چھپتا نہیں ہے۔ فرعون کو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل گیا۔ فرعون اپنے لوگوں کو بولتا ہے جاؤ اس نوکرانی کو، اس باندی کو لے کر کے آؤ۔ اس کے لوگ جاتے ہیں اور اس نوکرانی کو اس کے بچے کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں اور فرعون کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ فرعون اس باندی کو بولتا ہے اے باندی، اے نوکرانی، تو موسیٰ اور اس کے رب کے دین کو چھوڑ کر کے میرے دین کو ایکسیپٹ کر لے، میرے دین کو قبول کر لے۔ باندی بولتی ہے، نوکرانی بولتی ہے کہ فرعون تو اپنی پوری طاقت لگا لے، لیکن میں موسیٰ اور اس کے رب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فرعون غصہ آ جاتا ہے، غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ فرعون اپنے لوگوں کو بولتا ہے چولہا بنا، اس پہ ہانڈی رکھ، اس میں تیل ڈال۔ ایسا ہی لوگ کرتے ہیں جو فرعون اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ جب تیل گرم ہو جاتا ہے، فرعون اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے معصوم بچی کو لے کر کے آؤ اور اس تیل میں ڈال دو۔ ماں اپنے سامنے اپنے معصوم بچے کو تیل میں ڈالتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کی ممتا برداشت نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے ہلتی نہیں ہے، ایمان سے رجوع نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کے دین کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اس کے جل بھن کر کے راکھ ہو جاتی ہے اس کے بچے، بعد میں اس کو بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ جب اس کی ماں کی باری آتی، جب باندی کی باری آتی ہے اس تیل میں ڈالنے کے لیے، تو فرعون کے پاس ایک فریاد پیش کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اے فرعون، تم سے میری ایک آخری اچھا ہے، ایک آخری خواہش ہے کہ جب ہم سب مر جائے، جب ہم سب جل جائے تو ہماری ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا، ایک ساتھ دفنا دینا۔ فرعون بولتا ہے چلو ہم تمہاری آخری اچھا کو پورا کریں گے، آخری خواہش کو پورا کریں گے۔ جب یہ سب مر جاتی ہیں تو اس کے ہڈیوں کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے 2000 سال بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 50 سال کی عمر میں جب معراج کی طرف جا رہے تھے، معراج کا سفر ہو رہا تھا، تو جب مصر سے گزرنا ہوا، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو ہم جنت تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر محمد کو بولتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ فرعون کی ایک باندی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لی تھی، اس کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن گئی تھی، اور اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں، اس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کی تھی۔ جب سے وہ مری ہے قیامت تک اس کی ہڈی سے، اس کی قربانی سے، جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، اس کے مرنے سے لے کر کے قیامت تک کے اس کی ہڈیوں سے جنت کی خوشبو آتی رہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کا جذبہ۔ اگر اللہ کے لیے آپ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو آخرت میں تو دیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی آپ کو اجر سے نوازیں گے۔